اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا یہ پروگرام کورونا وائرس اور اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے ہے۔ ہم معرف ولایت نجف اشرف کی جانب سے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ وبا، یہ عالمی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، نہ کہ صرف لپیٹ میں لیا ہوا ہے بلکہ لوگوں کے اذہان کو اس قدر متاثر کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کا سما ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کی وجہ سے لوگوں کے اذہانوں میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے وسیلے سے آپ کے ان سوالوں کا جوابات دیں گے۔ مثال کے طور پہ، آیا اسلام کے اندر اس وبا کا تصور ہے؟ کیا آیا اس کا وجود موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہ جو ڈاکٹروں نے احتیاطی تدابیر یا حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر جو ہم تک پہنچی ہیں، کیا اسلام انہیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف کے استاد محترم قبلہ مولانا جعفر علی یاسوفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سلامت۔ قبلہ، آج کل کا جو سما چل رہا ہے، یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے۔ یہ وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ جو مرض ہے، یہ جو وائرس ہے، اس کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ کیا آیا اس کا کوئی وجود ہے؟ کیا پچھلے زمانے کے اندر یا شریعت محمدی کے دور میں یا اس سے بھی پہلے کیا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ تھا یا کوئی یہ وبا تھی یا نہیں تھی؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کی ایک کوئی چیز حقیقت ہو اور اسلام میں اس کے خلاف کنسپٹ پایا جائے۔ وبا کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ یعنی تاریخ میں کئی بار وبا نے انسانیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہوا ہے، اور اسلام میں اس کا تصور ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں آیت مجیدہ ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنے شہروں سے نکلے ہزاروں کے عدد میں موت کے ڈر سے۔ تو جب ہم تفسیر میں گئے اور معصوم کی حدیث میں دیکھا تو فرمایا کہ اس موت سے مراد جس کی ڈر سے وہ نکلے ہوئے تھے، یہ وبا کی موت تھی، کیونکہ جو باہر چلا جاتا تھا وہ بچ جاتا تھا، جو شہر کے اندر رہ رہے تھے وہ وبا کی وجہ سے مر رہے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح معصومین علیہ السلام کی احادیث میں وبا کا کافی تذکرہ ہے کہ اگر وبا پھیل جائے تو یہ کرو، یہ دعا پڑھو۔ مثلا وبا جو ہے اس سے بچنے کے لیے بعض دفعہ ائمہ نے بعض کھانے کی چیزیں بتائی ہیں۔ مثلا ایک وبا پھیلی تھی، اس میں کہا لوگوں کو کہ سیب کھاؤ تم، مثال کے طور پر۔ تو لہٰذا وبا جو ہے اس کا تذکرہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ جو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، باقاعدہ ان کا تصور ہے اسلام کے اندر، ان سے بچنے کی تعلیمات ہیں۔ اگرچہ اس وقت یہ نام نہیں تھے کہ کوئی وائرس ہوتا ہے یا بیکٹیریا، اس وقت روایات میں معصومین نے ان سے تعبیر کیا ہے جن کے ساتھ، چونکہ عربی زبان میں جن کا اصل مطلب جو ہے وہ ہے کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، نظر نہ آنا۔ صحیح۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے کوڑا کرکٹ کو جب جمع کر لو تو رات کو گھر میں نہ رکھو، صحیح، اس کو باہر پھینک کر آؤ، چونکہ اس پر جن بیٹھتا ہے۔ یہ کون سا جن ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی وائرس اور بیکٹیریا اور یہ چیز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس گلاس وغیرہ سے پیتے ہو اس کی اگر کوئی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہاں سے نہ پیو، چونکہ وہاں جن بیٹھتا ہے۔
ظاہر ہے یہ ہے اس کا مطلب کہ جین نہیں ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جگہ میں میل جمع ہو جاتی ہے جس کو صاف نہیں کیا جا سکتا، صحیح تو بیکٹیریا وائرس یہ چیزیں وہاں جمع ہو سکتی ہیں۔ بہترین۔ اسی طرح فرمایا کہ مثلا جگ وغیرہ یا کوئی چیز ایسی ہے جس کی ٹوٹی ہے تو اس کی ٹوٹی سے نہ پیو، جگ وغیرہ کی اگر کوئی ٹوٹی ہے تو وہاں سے نہ پیو بلکہ دوسری جانب سے پیو۔ اس کا بھی یہی فلسفہ اور سبب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ وائرس وغیرہ ہو سکتے ہیں، اس کی بھی صفائی نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وبا ہو یا یہ جو وائرس ہیں، جو بیکٹیریاز ہیں، ان سب کا اسلام کے اندر تصور موجود ہے، اگرچہ اس تفصیل سے نہیں ہے جس تفصیل تک دنیا جو ہے آج ترقی کر کے پہنچ چکی ہے۔ اچھا قبلہ، یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں یہ جو وبا پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس مرض سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہمیں بتائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ رہنا وغیرہ وغیرہ، گلے مت ملنا، کیا اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے یا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اس فطرت اور نیچر کے قوانین کے مطابق آیا ہے۔ ہمارے علماء ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں، اور 100% درست دعویٰ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور اسلام کا بھیجنے والا ایک ہی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات کے قوانین اور ہوں جو تکوینی قوانین ہیں، صحیح، اور اسلام کے قوانین کچھ اور ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اس کائنات کے قوانین میں سے ہے کہ اگر ایک اس قسم کا وائرس آ جائے جو ایک بندے سے دوسرے کی طرف منتقل ہو، جلدی سے پھیلے، تو ضروری ہے کہ اسلام کے قوانین میں یہ ہو کہ وہاں ایک دوسرے سے جدائی اختیار کی جائے۔ صحیح، ضروری ہے کہ یہ تعلیمات ہو اسلام میں۔ صحیح، بالکل۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا میں سے کسی فقیہ نے بھی اس میں شک اور تردد نہیں کیا، سب نے مل کر کے کہا کہ جس طرح سے ادارے صحت کے لوگ، ماہرین جس طرح سے تعلیمات دے رہے ہیں، اس طرح کی احتیاط کرنا واجب ہے، صحیح، اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ صرف دوسرے اجتماعات نہیں بلکہ مذہبی اجتماعات سے منع کر رہے ہیں تو ان سے بھی رک جانا ہے۔ صحیح، اور ظاہر ہے کہ جب بھی فقیہ کوئی بات کرتا ہے تو اسلام کی ترجمانی کا حق اسی کو ہے، اس نے یا قرآن سے لیا ہے یا بالکل اس نے حدیث معصوم سے لیا ہے۔ یقیناً۔ تو مومنین کی یقین دہانی کرانے کے لیے ہم چند ایک روایات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سے مثلا ایک روایت جو کہ کافی میں ہے اور صحیح السند روایت ہے، صحیح حلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام کہتا ہے میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ من الوباء یکون فی ناحیت المصر فیتحول الرجل الى ناحیت اخرى، کہ ایک وبا ایک شہر میں پھیل جاتی ہے، ایک کونے میں، ایک حصے میں، شہر بہت بڑا ہو تو کیا بندہ چھوڑ کر دوسرے حصے میں چلا جائے؟ کوئی بات نہیں، یعنی کیا یہ جائز ہے؟ کہیں اس میں گناہ تو نہیں؟ یا ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جائے، کوئی حرج نہیں، ایسا کر سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا باس، کیا حرج ہے اس میں؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آپ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ انما نہا رسول اللہ، امام علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ حلبی جیسا بندہ جب یہ سوال کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی شبہ ہے، اللہ، ورنہ بات تو بڑی واضح سی ہے، صحیح، بالکل، کہ اگر ادھر جان کو خطرہ ہے تو چلے جائیں اور جگہ، یقیناً، یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ صحیح، تو امام علیہ السلام کو علم تھا کہ لوگوں کے اندر ایک حدیث معروف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی وبا والی جگہ کو چھوڑ کر کے جائے گا کسی اور طرف تو وہ ایسا ہے جیسے جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح، تو خود امام علیہ السلام نے اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو منع کیا تھا، اس منع کرنے کے پیچھے جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو منع کیا تھا وہ دشمن کے سامنے مورچوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بالکل، وہ اپنی جگہ خالی کرتے تو دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ ان کے اندر جب وبا پھیل گئی تو کچھ لوگ بھاگنا شروع ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نہ بھاگو، جو بھی بھاگے گا
ایسا ہوگا جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے. بالکل. دوسرے لفظوں میں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا اور وبا کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر دنیا سے چلا جائے گا تو وہ شہادت کی موت مرے گا. ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں شہید ہو کر مرے گا. صحیح. تو یہ صحیح و سند روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ اگر تم ایک شہر چھوڑنے سے اپنی جان بچا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ صحیح و سند روایت ہے. ٹھیک. علل الشرائع میں بالکل اسی طرح صحیحہ علی بن مغیرہ بالکل صحیح و سند روایت ہے. ٹھیک. اسی طرح کا مضمون ہے اس کا. تیسری روایت صحیحت ابان الاحمر جو کہ معانی الاخبار میں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. وہاں بھی راوی کہتا ہے کہ مولا طاعون واقع ہو گیا ہے. طاعون ایک بہت بری وبا ہے، کئی دفعہ وہ اس نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. طاعون پھیلا ہے ایک شہر میں اور میں اس میں موجود ہوں، تو مولا کیا میں دوسرے شہر میں جا سکتا ہوں؟ یا ایک گاؤں میں ہوں اور پھیل چکا ہے وہاں پر، دوسرے گاؤں میں جا سکتا ہوں؟ اس وقت آسان تھا اس طرح سے بچنا، کیونکہ زیادہ نقل و حرکت نہیں تھی. بالکل. ایک شہر سے دوسرے شہر زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، تو ایک شہر میں پھیلتی تھی، دوسرا شہر محفوظ رہ جاتا تھا. صحیح. کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا نعم. یعنی گویا تعجب کی بات ہے، یہ چیزیں پوچھتے ہو، ایسا کر سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ پھر حدیث نبی کا کیا ہوگا؟ یعنی بہت بڑا شبہ پھیلا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے منع کیا ہوا ہے. تو وہاں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ وہ ایک خاص جگہ تھی جہاں سے بھاگنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک. یہ احادیث، یہاں ایک نقطہ ضروری ہے بتاتا چلوں، یہ احادیث مطلقاً جائز قرار دے رہی ہیں کہ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا سکتا ہے، اختیار کر لیں. بالکل. لیکن ایک دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شہر سے جا کر دوسرے شہر میں جانے سے وہاں سبب بن جائے پھیلنے، وبا کے پھیلنے کا. بالکل. اگر یہاں تک نوبت آ چکی ہو تو پھر نہ جائے، پھر وہاں جانے سے معصوم نے منع کر دیا. صحیح. ایک روایت ہے جس میں علی بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یہ مسائل علی بن جعفر میں موجود ہے کہ یا ابن رسول اللہ، وبا پھیلتی ہے ایک جگہ پر، هل يصلح للرجل ان يهرب منه، کیا جائز ہے آدمی کے لیے کہ وہاں سے بھاگ جائے؟ تو وہاں امام نے مطلقاً بھاگنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه. جب تک وبا اتنی نہیں پھیلی کہ اس مسجد تک پہنچ جائے جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے تو وہاں سے بھاگنے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. لیکن اگر ان لوگوں تک بھی پہنچ چکی ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر بھاگنا اس کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ پھر وہ موجب بن جائے گا اس دوسرے شہر میں بھی وبا کے پہنچنے کا، پھیلانے کا. بالکل. وہاں جائز نہیں ہے. اور یہی معنی بنتا ہے اس حدیث کا جو اہل سنت کی کتابوں میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس شہر میں وبا پھیلی ہے اگر تم اس کے اندر ہو تو اس شہر سے نکلو نہیں، اور اگر اس شہر سے باہر ہو تو اس شہر کے اندر آؤ نہیں. یہ حدیث یہی معنی رکھتی ہے کہ اگر اس شہر میں بالکل پھیل چکی ہے اور خطرہ ہے کہ آپ کو بھی لگ چکی ہو تو پھر اس صورت میں نہ جاؤ. لیکن اگر ابھی بہت کم حد تک ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ محفوظ ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں. اچھا قبلہ، میرا ایک سوال ہے جو اسی سوال سے مربوط ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرم کو بند کر دیا گیا ہے، کعبۃ اللہ بند کر دیا گیا ہے، نماز با جماعت پہ پابندی لگا دی گئی ہے. تو کیا جس کی زیارتوں کی اتنی فضیلت ہے اور کعبۃ اللہ یعنی عمرہ کی اور حج کی اتنی فضیلت ہمارے سامنے ہے کہ جس کا یقیناً تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، تو کیا یہ خدا کے توکل کے منافی نہیں ہے اور اہل بیت کے توسل سے منافی نہیں ہے یہ کہ جو حرم بھی بند کر دیا گیا ہے جہاں سے ہمیں شفا ملتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے پاس اب کوئی علاج کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، اب صرف اہل بیت کی طرف ہی آئے گا، یقیناً وہ ان سے توسل کرے گا، ان سے شفا طلب کرے گا. تو اب یہاں پر وہ شخص کیا کرے؟ حرم بند کر دیے گئے ہیں،
اب وہ توسل کیسے وہ اختیار کرے اہل بیت کا؟ وہ کیسے خداوند عالم سے وہ مدد طلب کرے جبکہ یہ دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، مسجد بند کر دیے گئی ہے، حرم بند کر دیے گئے ہیں، کعبۃ اللہ پہ پابندی لگا دی گئی ہے؟ تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور بہت سارے مومنین کے اذہان میں یہ سوال اٹھ رہا ہے اور پوچھنا ان کا حق ہے، لیکن جہاں پر فقہا فتویٰ دے دیں وہاں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک مومن پوچھ سکتا ہے یہ چیز کہ کیا اس طرح کی پابندی لگانا کہ حرم میں بھی نہ جاؤ، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہ جاؤ، کیا یہ چیز ہمارے توکل بر خدا اور ائمہ سے توسل کے منافی تو نہیں ہے؟ پھر اگر توسل کریں تو ہم کس طرح سے کریں؟ پوچھ سکتا ہے۔ لیکن جب فقہا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس جگہ بھی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ماہرین صحت یعنی شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے ماہرین جہاں ہر قسم کے اجتماعات سے منع کر رہے ہیں، حتیٰ مذہبی اجتماعات سے بھی منع کر رہے ہیں، تو فقہا نے جب کہہ دیا ہے کہ ان جگہ پر ہر اجتماع کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، حتیٰ کہ مذہبی اجتماع کرنا بھی اس جگہ پر جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نجف میں دیکھ رہے ہیں کہ حرم مولا امیر المومنین علیہ السلام، کربلا مقدس، حرم امام حسین علیہ السلام بند ہو چکا ہے، اور مساجد اکثر جو ہے بند ہو چکی ہے، مجالس وغیرہ بھی پھر اسی نظر و نہر، مجالس بھی اسی میں آ جائیں گی۔ جس جگہ بھی یہ صورتحال ہے وہاں تمام اجتماعات جو ہے ممنوع ہے۔ اس کے بعد کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ کہ توحید کیا ہے اور توسل کیا ہے یہ فقہا سے پوچھنا چاہیے۔ کسی صحافی کو حق نہیں ہے اس میں رائے دے، کسی خطیب کو حق نہیں ہے کہ اس میں رائے دے، کسی فیس بک پہ جو ہے کسی رائٹر اور بلاگر کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے دے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنا کیسے ہے کہ یہ توسل کے منافی کیوں نہیں؟ اچھا قبلہ، یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بند کر دینا یا حرم پہ جو پابندی لگائی یہ بند کیوں کر دیا ہے، کہ ان لوگوں کے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور بعض نادان ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ چیز بند کر دی گئی ہے۔ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اب اس چیز کو کیسے ہم دیکھیں کہ کیا مساجد میں نہ جانا ان حالات میں، یا حرم امیر المومنین یا دوسرے ائمہ علیہ السلام یا خانہ کعبہ کا جو ہے مقام وہاں پر نہ جانا، کیا یہ توسل کے منافی ہے، توکل پر خدا کے منافی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ توسل کیا ہے، بالکل عقیدہ توحید کیا ہے۔ توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار کی ذات حکم دیتی جائے ویسے کرتے چلو۔ بے شک اگر اس کی ذات کہیں پر آپ کو جان کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دے تو وہاں جان دینا توحید ہے۔ بالکل جہاں پر جان بچانا آپ پر واجب قرار دے وہاں اپنی جان کو بچانا واجب، یہ واجب ہے اور یہی توحید ہے۔ بالکل مثال دوں کہ عام نارمل حالات ہیں تو مسجد میں جانا یہ توحید ہے، بالکل باجماعت نماز پڑھنا توحید ہے۔ لیکن اگر فرض کریں آج وہاں مسجد میں سانپ ہے اور معلوم ہے کہ اگر سانپ کو پہلے نہ مارا گیا تو سانپ ہمیں ڈس لے گا، یقین، وہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلے سانپ کو مارو اور بعد میں باجماعت نماز پڑھو۔ اگر آپ لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا کام کیا کہ نماز شروع کر دی اور اللہ نہ کرے سانپ نے کسی کو ڈس لیا تو یہ توحید کے منافی ہے، آپ نے جان بوجھ کر اپنی جان کو جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ صحیح اسی طرح مثلا ائمہ علیہ السلام سے توسل کا معنی کیا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، بالکل ان کی تعلیمات کی پیروی کریں، اس کے بعد ہماری اگر کوئی مشکل ہے ہم ان سے توسل کریں۔ صحیح، مثلا میں 3 مثالیں دیتا ہوں توسل کی۔ پہلی مثال کہ ایک آدمی علاج کر رہا ہے لیکن صحت یاب نہیں ہو رہا، آئیں ائمہ علیہ بیت السلام سے توسل کریں، بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ دوسری مثال، ایک بندہ روزی کمانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی مشکلات دور نہیں ہو رہی، آئیں اللہ سے مانگیں، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ توسل کریں، اللہ آپ کو کی روزی میں برکت دے گا۔ تیسری مثال اس کی کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ مثلا دن رات محنت کر رہا ہے پڑھائی پر، بالکل لیکن پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں ناکام ہو جاؤں،
تو آئے محنت کرے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، ائمہ اہل بیت السلام سے توسل کرے. بالکل یہ ہے توسل کا مورد. اس کے اپوزٹ 3 مثالیں دیتا ہوں کہ جو توسل کا مورد نہیں ہے، وہ غلط ہے. اصلاً وہ توسل کا مورد نہیں ہے. کہ ایک آدمی کاروبار نہیں کرتا، فارغ بیٹھا ہے لیکن توسل کر رہا ہے. اس توسل سے منع کیا گیا. یہ توسل نہیں ہے، اصل غلط عقیدہ ہے، غلط تصور ہے اسلام کا. صحیح. دوسری مثال، ایک بندہ علاج نہیں کر رہا بلکہ بیماری کے مخالف چیزیں جو بیماری کو بڑھاتی ہیں وہ کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو توسل کر رہا ہوں. یہ توسل نہیں ہے. بالکل. اسٹوڈنٹ محنت نہیں کر رہا، سویا ہوا ہے دن رات، لیکن مولا علی علیہ السلام پر مجھے بھروسہ ہے. یہ توسل کا مورد نہیں ہے. بالکل. لہذا اگر عام دن ہے، آپ حرم امیر المومنین میں کسی حرم میں آ رہے ہیں، توسل کریں. لیکن اگر صورتحال یہ بن جائے کہ ایک ایسا وائرس جس طرح کورونا کا وائرس پھیل چکا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کس آدمی کو لگا ہوا ہے، بالکل، اور ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو یہاں اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی فرماتا ہے، خود مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ پھر یہاں اجتماع سے بچو، کہیں بھی جمع نہ ہو. بالکل. اب کوئی آدمی وہاں جا کر اجتماع کرتا ہے باوجود اس کے کہ خطرہ ہے ایک دوسرے کو وائرس لگنے کا، یہ تو تعلیمات کے منافی جا رہا ہے. یہ تو ان کے قول کی مخالفت کر کے جا رہا ہے. تو کیسا توسل ہے؟ بالکل. آج اگر کوئی توسل کرتا ہے، آپ نے دوسرا سوال یہ بھی کیا کہ آج توسل کیسے کرے. آج اگر حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم اجتماع نہیں کر سکتے، اگر کسی ملک میں یہ حالات ہوں، تو آج کا توسل یہ ہے کہ میں گھر بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام کی زیارت کروں، کربلا کی زیارت کروں، اس تڑپ سے کروں کہ مولا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے قدموں میں وہاں پہنچ کر آپ کی زیارت کرتا. لیکن حالات ایسے ہیں، میرا یہیں سے میرا سلام قبول کیجیے. تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہاں جا کر زیارت کرنے کا ہے. توحید کیا ہے؟ گھر بیٹھ کر اپنے دعا کا، اپنی نماز کا، تعقیبات کا بندوبست کرے. صحیح. اس کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا ایک باجماعت نماز پڑھنے کا ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی آج کل اعتراض کر رہا ہے اس بات پر جو فقہا نے فتویٰ دیا ہے، تو اس کے پاس اسلام کا صحیح تصور نہیں ہے. یہ ان لوگوں والا ذہن ہے. 2 مثالیں سناتا ہوں. ایک آدمی نے اپنا اونٹ مسجد نبی کے باہر چھوڑ دیا اور مسجد کے اندر چلا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے پاس اونٹ تھا، تو اس کو کہاں کیا؟ کہا اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں نے چھوڑ دیا. کہا نہیں، جاؤ، یہ توکل نہیں ہے. جاؤ اس اونٹ کا ایک گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کر کے چھوڑ کر. صحیح. دوسری مثال، مولا علی علیہ السلام ایک دیوار جو کہ گرنے کے قریب تھی، بہت جلدی سے اٹھے وہاں سے. تو ایک آدمی نے جو اسی طرح کے تصور کا مالک تھا، کہا یا علی اتفرو من قضاء اللہ، تجھ جیسا اللہ پر توکل کرنے والا اللہ کی قضا سے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. تو مولا نے کہ جو حقیقی اسلام کے وارث تھے، اسلام کا پورا علم رکھنے والے تھے، فرمایا نعم افرو من قضاء اللہ الی قدرہ. علی کو اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں نہ بتاؤ، علی سے پوچھو توحید کیا ہوتی ہے. میں اللہ کی قضا سے اللہ کی قدر کی طرف بھاگ رہا ہوں. اللہ اکبر. جو میری تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ میں اس گرنے والی دیوار سے دور ہو جاؤں. بے شک. باقی اللہ نے کیا لکھا ہے، حتمی فیصلہ کیا کیا ہے، وہ میرا کام نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا چاہیے ہمیں کہ ہم دیکھیں ہماری تکلیف کیا ہے. ہماری تکلیف اب یہ ہے کہ ہم اجتماعات سے گریز کریں، کہیں پر بھی اجتماع نہ کریں، باقی اس کا انجام اللہ پر چھوڑیں. صحیح. قبلہ اب ایک اور سوال ہے کہ یہ جو وبا اس پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے اور آہستہ آہستہ ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اسے ہم کس نام سے پکاریں؟ آیا اسے ہم عذاب کے نام سے پکاریں، یا اسے آزمائش سمجھیں، یا اسے امتحان سمجھیں، یا اسے رحمت سمجھیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم یہاں پر تو یقیناً ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اپنی رائے دے رہا ہے کہ آیا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے یا رحمت ہے، کیا ہے؟ آپ اس پہ تھوڑی سی تفصیلاً گفتگو کریں.
دیکھیں قرآن مجید میں بھی اس طرح کی آیات ہیں جو یہ معنی بیان کر رہی ہیں، اور احادیث میں بھی کثرت سے یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ جب دنیا میں کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو وہ کافر کے لیے عذاب ہوتی ہے، مومن کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اب کسی آدمی کو بخار ہوا ہے، یہ بخار اگر کافر ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، صحیح، اگر مومن ہے تو اس کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی مومن کو جب پہنچتی ہے تو اس کے لیے رحمت ہے۔ یہ رحمت کس معنی میں شمار کی جائے گی؟ مثال کے طور پہ اگر ایک مومن کو یہ مثال کے طور پہ یہ کورونا وائرس ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے رحمت کیسے واقع ہو رہی ہے؟ اس پہ تھوڑی جی، یہ اس جہت سے رحمت ہے کہ ایک تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، بالکل اس پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صحیح، اس کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اس صحیح، پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اقتصادی طور پر پریشان ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، عبرت حاصل ہوتی ہے اس کو، دنیا کی بے ثباتی کا اس کو اندازہ ہوتا ہے، صحیح، اپنے خدا کی طرف ان مصیبتوں کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہے، اللہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں۔ ایک حدیث بالخصوص وبا کے حوالے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کتاب عیون اخبار رضا، اس میں یہ وارد ہوئی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے حدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اخبرنا عن الطاعون، طاعون کے بارے میں بتائیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا عذاب اللہ لقوم ورحمت للآخرین، طاعون ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک وبائی مرض تھی کہ جو ایک قوم کے لیے عذاب ہے اور کچھ کے لیے رحمت ہے۔ تو سننے والے کو سمجھ نہیں آئی، قالوا وکیف، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہو بالکل اور کچھ لوگوں کے لیے یقیناً عذاب عذاب ہو۔ تو امام علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اما تعرفون ان نیران جہنم عذاب علی الکفار وخزنۃ جہنم معهم فیها فہی رحمت علیہم، اللہ کیا تم اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے ہو، نہیں جانتے ہو اس بات کو کہ جہنم کی آگ جہنمیوں کے لیے عذاب ہوگی، لیکن جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ بھی اسی میں ہوں گے، ان کے لیے رحمت ہوگی۔ اللہ بہترین، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو عذاب بھی قرار عذاب بھی قرار دے اور رحمت بھی۔ تو مومن کے لیے ایک موقع ہے صحیح، کہ اس وبا سے عبرت حاصل کرے، دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی کی طرف متوجہ ہو، ہر طاقت سے بڑی طاقت بالکل پر اپنے عقیدے اور یقین کو مضبوط کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور موقع ہے کہ اپنے خدا کے قریب ہو جائے۔ اچھا قبلہ، ایک اہم سوال یہی ہے، یہاں پر ایک اور اہم سوال نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وبا سے، اس کورونا وائرس سے دور ہونے کے لیے اسلام میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ کیا آیا وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو اس وقت ڈاکٹر ہم سے جو احتیاطی تدابیر رکھنے کو کہہ رہے ہیں، یا حکومت ہم سے احتیاطی تدابیر رکھنے کو کہہ رہی ہے، یا بالکل اس کے برعکس ہے؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کہ آج ہی یہ سوال آیت اللہ العظمی سید سستانی حافظہ اللہ سے کیا گیا ہے کہ مومنین کو کیا کرنا چاہیے، بالکل، تو انہوں نے 4 نکات بتائے ہیں، اور کیا خوبصورت باتیں ہیں وہ۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر، جس طرح سے ماہرین مخلصین آپ کو کہہ رہے ہیں اس طرح کی احتیاط کرو۔ صحیح، اور میں نے عرض کیا ہے کہ فقیہ کوئی بات اپنے سے نہیں کرتا، بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی سی یقین دہانی کرانے کے لیے میں 2-3 حدیثیں اور سناتا چلوں۔ ٹھیک، یہ احادیث امالی مرتضیٰ میں ذکر ہیں، کچھ شیخ صدوق کی کتابوں میں ہے۔ من لا یحذر الفقیہ میں یہ حدیث ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، چونکہ مجذوم بھی ایک خطرناک وبائی مرض تھی۔ اللہ، اسی طرح ایک اور حدیث ہے معنی الاخبار میں، لا یوردن ذو آہۃ علی مصحح، کسی بھی اس طرح کی بیماری رکھنے والے کو صحیح پر داخل نہ کیا جائے کہ جس سے اس کو بھی بیماری لگ سکتی ہو۔
تیسری حدیث ہماری مرتضیٰ میں ہے یہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے حوالہ نہیں دیا، کہا ہے کہ اس طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ مولا ایک جزام کا مریض آدمی بیعت کرنے کے لیے آیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو وہیں روک لو، میں نے اس کی بیعت قبول کر لی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ساری روایات اور اس سے پہلے جو روایات عرض کر چکا ہوں، صحیح، بلکہ بالکل ایک تعبیر جو آج کل ہم تعبیر استعمال کر رہے ہیں انسلیوٹ کی، عربی کا اس کا متبادل لفظ روایت میں استعمال ہوا ہے۔ اصول 16 یہ وہ اصول ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے لکھے تھے، ان میں سے یہ 16 ہمارے پاس محفوظ آئے ہیں۔ محمد بن مسلم روایت کرتا ہے امام معصوم سے کہ اذا واقع فی الارض وباء نعتزل، اگر کسی زمین پر وبا واقع ہو جائے تو ہم معتزل ہو جائیں، یعنی بالکل علیحدگی اختیار کر لیں۔ صحیح۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وما بأس ان نعتزل الوباء، اس میں حرج کیا ہے کہ ہم وبا کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر لیں؟ یعنی مجھے جواب سے یہ لہجے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ محمد بن مسلم یہ بات کوئی پوچھنے والی ہے بلا؟ اللہ، صحیح۔ تو فقیہ جب کوئی بات کرتا ہے تو ایسے نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی بات مومنین کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے فقہا کی اس بات کو لیں کہ وہ ماہرین ادارے صحت کے لوگوں کی تعلیمات پر من و ان ایک قدم آگے بڑھ کر اس پر عمل کریں۔ یہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین توحید عین ایمان ہے کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ اپنی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے، دوسروں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے جدا رہیں۔ جہاں جہاں بھی یہ خطرہ پہنچ رہا ہے وہاں پر اس پر عمل کریں، ورنہ آغا سیستانی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی نے بے احتیاطی کی اور اپنی جان کھو بیٹھا تو عند اللہ معذور نہیں ہوگا، اور اگر کسی اور تک بے احتیاطی کی وجہ سے جانتا تھا، بے احتیاطی کی وجہ سے اور تک وائرس کے پہنچنے کا سبب بنا اور وہ بندہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے یہ قتل کا ضامن ہے۔ اگر جانتا تھا تو قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اس سے، اور دیت کا بھی ضامن ہے اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے۔ تو لہٰذا پہلا کام یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کریں۔ بالکل۔ لیکن جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا یہاں تک کام ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں نہیں، ان کے پاس اس کے ساتھ ساتھ اور بھی علاج ہے۔ وہ کون سے علاج ہیں؟ آغا کے کلام میں تھا سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ تیسری چیز انہوں نے فرمایا کہ کثرت سے دعا کریں، چونکہ اللہ کی طرف التجا کرنا، گڑ گڑانا اس کو پسند ہے، اور جب کسی کو پسند کر لیتا ہے تو اس پر رحمت کی نگاہ کرتا ہے۔ اللہ، معصوم فرماتے ہیں بے شک۔ کہ دعا سلاح المومن ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم شیطان سے لڑ سکتے ہیں، اپنے ظاہری دشمن سے لڑ سکتے ہیں، اپنے نفس امارہ سے لڑ سکتے ہیں، اور اس خطرناک اور منحوس دشمن کورونا وائرس سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو دعا بہترین دفاعی ہمارا نظام اور سسٹم ہے۔ چوتھی چیز انہوں نے معذرت کے ساتھ چوتھی چیز جو انہوں نے ذکر کی، کہا کہ جہاں تک ہو سکے یہ ایک فرصت ہے، غریبوں، مساکین، رشتہ داروں، ان پر صدقہ و خیرات کرو۔ صحیح۔ اگر کر سکتے ہو، اگر ایسا بھی کر سکتے ہو کہ تم اپنے لیے پہلے سے تھوڑا یوز کرو، باقی بچا کر ان گھروں تک پہنچاؤ جن گھروں کے آج کل چولہے جلنا بند ہو رہے ہیں، اللہ، جو دہاڑی سے مثلا اپنی روزی کماتے تھے، بے شک، اور ان کی وہ دہاڑی آج کل بند ہو چکی ہے۔ صحیح۔ ان کی تائید کے لیے ایک میں حدیث سناتا چلوں، وہ بھی وبا سے ہی متعلق ہے۔ بسم اللہ۔ اور امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک آدمی ہے کہ جو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے،
کہتا ہے کہ مولا مجھے میرے رشتہ داروں نے بہت تنگ کر رکھا ہے، بھائیوں نے، چچا زاد بھائیوں نے، مشترک گھرانے تھے ہمارے، مشترک گھر تھے ہمارے، صحیح، انہوں نے مجھے صرف ایک کمرے میں محصور کر دیا، باقی سب کے سب گھر انہوں نے لے لیے، اب میرا کیسے گزارا ہو؟ انتہائی پریشان تھا۔ امام نے فرمایا صبر کرو، صبر کیا۔ 131 ہجری میں ایسی وبا آئی کہ وہ سب کے سب مر گئے، صرف یہ زندہ رہا۔ اللہ۔ اب اس کے بعد جب اس کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا حال ہوا تمہارے اس مسئلے کا؟ تو کہتا ہے مولا آقا وبا آئی ہے، وہ سب کے سب مر گئے، اب تمام کے تمام گھر میرے پاس ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا معلوم ہے تجھے کہ وہ کیوں مرے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا اس لیے کہ وہ قطع رحمی کر رہے تھے، تیرا حق کھا رہے تھے، تیرے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس لیے وہ سب کے سب مر گئے اور تو زندہ رہا، حالانکہ اب تو بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ مر جاتے۔ کہا یقیناً میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بھائی، میرے چچا زاد مر جاتے، لیکن بہرحال ایسا ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے وہ وبا کا شکار ہو گئے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ایک بہترین فرصت ہے آج ہم جن لوگوں پر زیادتی کی ہے معاف کریں، جن کے حق ہے ان کو واپس کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال سے غریبوں اور مسکینوں کو پہنچائیں۔ بہترین۔ قبلہ اب ایک شرعی مسئلہ ہے یہاں پر کہ اللہ نہ کرے یہ مرض کسی کو لاحق ہو جاتا ہے یا یہ وائرس کسی کو پکڑ لیتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس وبا کے عالم میں ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا غسل و کفن دینا ضروری ہے نہیں ہے؟ اس کو کفن دینا ضروری ہے نہیں ہے؟ یا اس کو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ انتہائی مہم مسئلہ ہے اور انتہائی حساس ہے کہ ہم دو اہم ترین مسائل میں گھر جاتے ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف سے ایک مومن ہے جس کی اللہ نے حرمت بنائی ہے، احترام بنایا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ غسل کفن کو واجب اس طرح واجب قرار دیا ہے کہ اگر ایک بستی میں ایک بندہ مومن مرتا ہے، مسلمان مرتا ہے اور اس کو کوئی بھی غسل کفن نہیں دیتا، جن جن لوگوں کو بستی میں علم تھا سب کے سب گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ اتنا سنگین ہے۔ لیکن ایک جہت سے زندہ جانوں کا مسئلہ ہے۔ یقیناً۔ اب اگر مسئلہ اس طرح سے ہو جائے کہ غسل دینے سے خطرہ ہے، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کوئی چارہ نہیں ہے، خطرہ ہے کہ زندہ لوگوں تک پہنچ جائے اور ان کی کے لیے جان لیوا ہو جائے، تو وہاں غسل ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کہ ہر چارہ جوئی کی ہے، ایسے نہیں آسانی سے کہ بس خطرہ ہے، نہیں، کوئی کوشش بھی وہاں کارآمد نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ پھر اس کو ہم دفن کر دیں، نہیں، اس کے بعد تیمم کی نوبت ہے اسلام میں کہ اس کو اگر غسل نہیں دے سکتے ہو تیمم کرو، کوشش کرو ماہرین سے رابطہ کر کے کہ ہم اگر غسل نہیں دے سکتے تیمم دینا چاہتے ہیں۔ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ تیمم دینے کا بھی کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہاں بھی جو ہے لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہے، اگرچہ ایسا ہے نہیں، یہ میں فرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایران میں بھی، حتی عراق میں بھی اور پاکستان میں بھی بعض جہات نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس سیف طریقے سے غسل کا بندوبست اور کفن کا بندوبست ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ بندوبست کہیں نہ ہو سکے بالکل ہر چارہ جوئی کے بعد، تو پھر اللہ نے ہم پر غسل اور اس کے تیمم کو ساقط کر دیا ہے، واجب نہیں رہے گا، کفن دے کر اس کو دفن کر دیں۔ اور اگر دیکھیں کہ آپ کفن دینے سے بھی عاجز ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے کفن دینے کا، تو پھر آپ پر کفن دینا بھی واجب نہیں رہے گا۔ ان اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی پر بھی کوئی ایسا شرعی وظیفہ لاگو نہیں کیا ہے جس کی وہ انسان پاور اور طاقت نہ رکھتا ہو۔ قبلہ آپ نے ماشاءاللہ بہت آسان طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سوالوں کے جوابات دیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں مومنین جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ قبلہ بس آپ سے ایک آخری درخواست ہے کہ دعائیہ کلمات کہہ دیں کہ آج کل اس وبا کے دور میں یہ جو دعائیہ کلمات ہیں خدا سے توسل کر دیں ہمارے لیے اور مومنین کے لیے کہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔
پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف بالخصوص ان کے توسل سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار تمام مومنین تمام مسلمین جہان سے اس مصیبت کو دور کرے، تمام کی حفاظت کرے۔ پروردگار بیمار مومنین اور مومنات اور بچے ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار اپنی رحمت واسعہ میں جگہ دے، اور علماء مراجع فقہا سب جو ہے حتیٰ آج سستانی حافظہ اللہ ان کے بیان میں بھی مومنین کے لیے دعا تھی۔ بس یہ ہے کہ مومنین اپنی جو ہے شرعی وظیفہ اس کو نہ بھولے جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور وہ بھی سب کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جہاں انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے وہاں سب کے لیے دعا کرتا رہے۔ ہم سرزمین نجف پر بیٹھ کر انشاءاللہ ہر وقت مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے اپنے اس مشغول زندگی کے اندر تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا اور عوام کے لیے تھوڑا سا رہنمائی دی آپ نے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام یہیں پر ہی ختم ہونا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنا اسی طرح خیال رکھیں گے اور آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ہم اسی طریقے سے اہل بیت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔